اور یاد رکھو بغیر ایمان کے علم کسی کو نفع نہیں دیتا. اگر علم ایمان کے بغیر نفع دیتا تو شیطان اتنا بڑا عالم جہنم میں کیوں جاتا, اور بھی اس جیسے بڑے بڑے جہنم میں کیوں جاتے. بلعم و باعور یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہے, لیکن بلعم و باعور بھی جہنم میں جائے گا, اور قرآن کہتا ہے ایسے جائے گا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک رہی ہوگی. لیکن حیرت کی بات ہے, جہاں بلعم کتے کی طرح جہنم میں جائے گا, جہاں شیطان جہنم میں جائے گا, وہاں پر اصحاب کہف کا کتا جنت کا دولہا بنا کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا. اس کتے کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کتے میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ نہیں, وہ کتا ضرور ہے, لیکن وہ کتا ولیوں کی چوکھٹ پر 309 سال تک کے ولیوں کا وفادار بن کر کے بیٹھ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی. بلکہ اس کتے کی شان یہ ہے, اس کتے کی شان یہ ہے, اگر کتے بھونکتے ہوں تو اس کتے کا نام لے لو, یا قطمیر کہہ دو, یا قطمیر. صوفیہ فرماتے ہیں یا قطمیر کہہ دو, کتے بھونکنا بند کر دیتے. آپ سوچئے اس کتے کی شان یہ ہو گئی. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا, وہ کتا جنتی ہو گیا. اور کیسے جنتی ہوا؟ سبحان اللہ. اور مجھے اولیاء اللہ کے بارے میں حیرت لگتی ہے, تھوڑا دھیان دے. 309 سال تک اللہ نے کس کو سلایا؟ ان ولیوں کو, اصحاب کہف جس کو کہتے ہیں نا. کیسے سوئے پتہ ہے؟ جب آدمی سوتا ہے کروٹ بدلتا ہے, بچے بھی سوتے سوتے کروٹ بدلتے ہیں. جب وہ کروٹ بدلتے ہیں تو کروٹ بدلتے بدلتے ان کی نیند کچی ہو جاتی ہے. جب وہ کروٹ بدلتے ہیں تو ان کی نیند کچی ہو جاتی ہے, اور جب نیند کچی ہو جاتی ہے تو ماں کو ایسا ڈر لگتا ہے ابھی یہ اٹھ نہ جائے, ابھی یہ اٹھ نہ جائے. تو ماں کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ وہ بچے کے کان پر ضرب لگاتی ہے, بچے کے کان پر تھپکیاں دیتی ہے, بچے کے کان سہلاتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کان کو تھپکی دینے سے اس بچے کو پھر سے نیند آ جاتی ہے. 309 سال تک اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو سلاتا رہا. اللہ سے پوچھو اللہ کیسے تو سلاتا رہا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَضَرَبْنَا, ہم ان کے کانوں کو تھپکیاں دے کر. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے کانوں کو تھپکیاں دے کر سلاتا رہا. اللہ جبریل تھپکیاں دے رہا تھا, میکائیل دے رہا تھا, اسرائیل دے رہا تھا, اسراف نہیں. اللہ فرماتا ہے جب محبوبوں کی بات آتی ہے پھر وہ کام ہم خود ہی کیا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ولیوں کی شان کیا ہے؟ ارے ولی اگر غار میں سوئے تو قدرت تھپکیاں دیتی ہے. جب عیسیٰ کا ولی, امت عیسیٰ کا ولی غار میں سوئے اللہ تھپکیاں دے کے سلاتا ہے. محمد عربی کے جگر کے ٹکڑے غوث الاعظم اور غریب نواز جب مزار میں سوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھپکیوں کی شان کیا ہوتی ہوگی؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے, یہ ولیوں کی. اب بتائیں جسے خدا تھپکیاں دے, جسے خدا تھپکیاں دے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وَضَرَبْنَا, ہم تھپکیاں دیتے ہیں, ہم تھپکیاں دیتے ہیں ان کو. ارے جسے خدا تھپکیاں دیتا ہے اگر ان سے تعلق جڑ جائے تو پھر ہمارے مقدر کا ستارہ کتنے عروج پر ہوگا. تو یاد رکھیں سب لوگ علم کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں, بالکل کرتے رہیے, علم پڑھیے پڑھائیے, لیکن ان سے جڑیے جن کے پاس جا کر علم بھی محفوظ رہتا ہے اور ایمان بھی محفوظ رہتا ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے, ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. تو علم حاصل کرو قرآن کا, حدیث کا, لیکن ایمان کے ساتھ. ایمان نہیں رہے گا کچھ نہیں رہے گا. اور ایمان تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی چھن جاتا ہے, لیکن اگر ولیوں کا دامن پکڑو گے تو انشاءاللہ ایمان باقی رہے گا. بس بات اینڈ کر دو ایک بات پر, بڑی مشہور بات ہم سنتے سناتے رہتے ہیں, لیکن حصول برکت کے لیے بتا دوں, جہاں علم کام نہیں آتا وہاں عرفان کام آتا. بات ختم کرنے لگا ہوں. جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنگلوں میں مجاہدات کر رہے تھے, ریاضتیں کر رہے تھے, عبادتیں کر رہے تھے, اور شیطان آیا. اور شیطان کیسے آئے پتہ ہے؟ شیطان کیسے آئے؟
غوث پاک خود کہتے ہیں، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ شیطان ایسے آیا کہ نور ہی نور تھا. توجہ، نور ہی نور تھا. اس کا مطلب کبھی کبھی شیطان بھی نور لاتا ہے، لیکن شیطان کا جو نور ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ. اب شیطان جو چاہے انداز اختیار کر لے، جو چاہے شکل بنا لے، جو چاہے طریقہ اختیار کر لے. اور پتا چلا کہ ہر جگہ نور کے نام پہ پھسل مت جایا کر. ہر جگہ نور کے نام پہ، کہیں کہیں نور کے نام پہ میک اپ بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے نور پہچانو، نور کسے کہتے ہیں. آسان چیز بتا دوں، نور کی پہچان، جہاں نبی سے اور آل نبی سے وفاداری ہوتی ہے اسی کو نور کہتے ہیں. اس لیے کہ اور جگہ 55-60 جانے کے بعد بھی کبھی نور نہیں ملتا. اور نبی کے گھرانے کا حال یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے. اہل سنت کا امام کہہ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نور تو یہاں ہوتا ہے. اور پھر جو ان کی جوتیاں سروں پہ رکھتے ہیں پھر ان کو خیرات میں نور ملتا ہے. نور کسی کو وراثت میں ملتا ہے اور نور کسی کو خیرات میں ملتا ہے. جنہیں خیرات میں ملا وہ بھی قابل تعظیم ہے، جنہیں وراثت میں ملا وہ بھی قابل تعظیم ہے، لیکن نور ملنا چاہیے. اور نور وہیں ملتا ہے جس کا تعلق نور سے ہوتا ہے. آپ بہت پرانے مقرر لوگ کو سنتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، مالیگاؤں والے بہت تقریریں سن چکے ہیں. اسی زمین پر ہمارے بزرگ علامہ سعید اعجاز کامٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے سنا، پھر ان کے اور سینئروں کو علامہ نظامی کو سنا، اور سینئروں کو لوگ سنتے رہے. ہمارے بڑے بزرگ علماء اکثر قوم کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے، بھیا پاور ہاؤس سے جس کا تعلق جڑتا ہے اسی کا بلب جلتا ہے نا، اسی کا بلب جلتا ہے. تو اب پتہ چلا نور والے گھرانے سے جس کا تعلق جڑتا ہے تو اسی کو تو نور ملتا ہے نا. جس کا تعلق نور والے گھرانے سے نہیں ہوگا، جو نور والے گھرانوں کو دیکھ کر کے منہ چڑھائیں، منہ ٹیڑھا کریں، پھر ان کے بلب کیسے جلیں گے؟ ارے ان کے بلب تو نہ یہاں جلتے ہیں نہ وہاں جلتے ہیں، بلکہ وہ خود جلتے ہیں. ان کے بلب نہیں جلتے، وہ خود جلتے ہیں. اور نور والے گھرانے پر جو قربان ہوتے ہیں، کنیکشن قائم کرتے ہیں. غوث العظم سے نور والا گھرانہ ہے، غریب نواز سے نور والا گھرانہ ہے، مخدوم اشرف سے نور والا گھرانہ ہے، وارث پاک سے نور والا گھرانہ. ارے ان سے جو جڑے ہیں ایسے نور والے ہو گئے کہ لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ یہ ہے کہ یہ ہے. نور والوں سے جڑ کر دنیا نے دیکھا نا، امام اہل سنت جب آل رسول احمدی کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے دل کا فوکس ان پر کیا ڈالا؟ جب باہر نکلے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ آل رسول ہے کہ یہ آل رسول، یہ آل رسول ہے. پھر کیسے پہچانا؟ اس طرح پہچانا جس کی داڑھی سفید تھی وہ آل رسول ہے اور جس کی داڑھی کالی تھی وہ اہل سنت کا امام ہے. تو نور یہ بناتا ہے انسان. بیچاروں کو جن کو نور کی معرفت ہی نہیں. تو یاد رکھنا شیطان بھی کبھی کبھی بہکانے کے لیے نور لاتا ہے. تو آیا نور، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ توجہ، جو لوگ سونا کبھی نہ دیکھیں ان کو تو بکری دکھا کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونا ہے. اس نے دیکھا ہی نہیں سونا نا. جس نے ہرن کبھی نہ دیکھا اس کو کتا دکھا کے بھی کہہ دے کہ بیٹا جی یہ سونا ہے، یہ ہرن ہے، وہ تو مان جائے گا نا، کیونکہ اس نے نہ کبھی کتا دیکھا نہ کبھی ہرن دیکھا. اس لیے وہ مان جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے یہی ہرن ہے. دیکھا ہی نہیں کبھی، کتا بھی نہیں دیکھا، ہرن بھی نہیں دیکھا. لیکن وہ شیطان نے غلطی اتنی بڑی کر دی تھی کہ وہ نور لے کر اس کے پاس آیا تھا جس کا گھرانہ ہی نور کا تھا. جو پیور دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ڈالڈا کو پہچان نہیں لے گا. پانی برسایا، غوث پاک بہت پیاسے تھے، پانی برسایا، غوث پاک نے پانی پیا اور اس کے بعد اس نے کہا عبد القادر تیری عبادتی اتنی مقبول ہوئی، ہم نے سارے حرام کا تجھ پہ حلال کر دیے. اگر آج کل کا کوئی ہوتا تو اچھلتا کودتا پھرتا نا کہ دیکھو کتنے کامیاب ہو کے آئے جنگل سے. لیکن غوث پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. او بدبخت، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ حرام کام کسی پہ حلال کر دے، کیونکہ حرام اسی لیے حرام ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں، بری چیز اللہ کیسے حلال کرے گا.
تو مجھے شیطان مردود معلوم ہوتا ہے. تو سارا نور دھواں بن گیا, اور دھواں بنتے بنتے پھر اس میں ایک شکل آئی. اب پھر کہنے لگا عبد القادر تو بہت بڑا علم والا ہے, علامہ ہے, تو علامہ ہے, تیرے علم نے تجھے بچا لیا. غوث پاک کہتے ہیں جاتے جاتے پھر گمراہ کر رہا ہے, بدبخت. اگر کسی کا علم کسی کو بچا لیتا تو بہت بڑا عالم اور علامہ تھا, تیرا علم تجھے بچا لیتا. لیکن سن, مجھے میرے علم نے نہیں, میرے اللہ کے کرم نے بچایا ہے. اس نے پھر کہا عبد القادر اس منزل پر آ کر تو میں نے لوگوں کے ایمان چھین لیے ان کے علم کی تعریف کر کے, لیکن غوث پاک کہتے ہیں علم نے نہیں, اللہ نے بچایا. تو دیکھو یہ علم کی برکت ہے, لیکن علم کی برکت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب ایمان نصیب ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو علم ضرور سکھاؤ, حافظ بناؤ, عالم بناؤ, قاری بناؤ, مفتی بناؤ, لیکن ان کو رسول اللہ کا غلام بناؤ, صحابہ کا غلام بناؤ, اہل بیت کا غلام بناؤ.